بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایک نئی چیز سیکھی تھی، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے اگر ہم یہ استعمال کریں کہ یہ کیا ہے، کیا کے لیے ما کا استعمال کریں گے، کیا کے لیے ما کا استعمال کریں گے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ یہ جملہ بھی پچھلے درس کے ساتھ متصل ہے۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے جو اسی درس میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پہلے پچھلے درس کا مراجعہ ہو جائے۔ ما ھذا، ھذا جمل، یہ کیا ہے، یہ اونٹ ہے۔ اس سبق میں جو نئی چیز ہے وہ ہے من۔ ما اور یہاں ہے من۔ من کا کیا مطلب ہے؟ کون۔ یہاں پہ تھا ما ھذا اور یہاں ہے من ھذا۔ ما ھذا یہ کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا تاجر یہ تاجر ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا جمل یہ اونٹ ہے۔ من ھذا، من ھذا یہ کون ہے، ھذا تاجر یہ تاجر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نئی چیز ہم سیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ ما ھذا قریب کے لیے، کوئی چیز قریب ہو اس کے لیے استعمال کرتے تھے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اب کوئی ایک چیز دور ہو تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے، وہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ما ذالک، ما ذالک وہ کیا ہے، ما کیا، ذالک وہ دور کے لیے، قریب کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے ھذا۔ ما ھذا یہ کیا ہے، اور ابھی نیا جملہ ہے ہمارے پاس، سوالیہ جملہ ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نجم وہ تارہ ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نجم وہ تارہ ہے۔ اس جملے میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ھذا مسجد یہ مسجد ہے، وذالک بیت اور وہ گھر ہے دور کے لیے، ذالک ھذا قریب کے لیے، ھذا مسجد وذالک بیت۔ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نجم وہ تارہ ہے، ھذا مسجد وذالک بیت یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا فیس بک پیج حیّا نتعلم اللغة العربیہ پر تمام سابقہ اسباق موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل جو ہے تعلیم و تربیت، وہاں پر بھی ہمارے تمام اسباق سابقہ موجود ہیں۔ استفادہ کے لیے وہاں بھی رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔